اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں پس ان سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ گزشتہ آیت میں مرد کے لیے حق رجعت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکے وہ صرف 2 بار ہے۔ اصل میں دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا۔ ایک دفعہ اگر ایک مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، اور پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا، نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا وہ دیے چلے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے، یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی میں تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی باب الطلاق۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکے 2 بار دی جا سکتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ طلاق دے دی اور رجوع کر لیا تو مرد نے طلاق کا 1 مرتبہ حق استعمال کر لیا۔ پھر کبھی ناچاکی ہوئی اور مرد نے طلاق دی تو پچھلی 1 طلاق وہ مرد استعمال کر چکا تھا، گزشتہ طلاق 0 نہیں ہوئی۔ اب 1 طلاق اور دی اور رجوع کر لیا تو اب وہ طلاق کا حق، رجعی طلاق کا حق 2 مرتبہ وہ استعمال کر چکا ہے۔
اب اگر پھر کبھی ان بن ہوئی اور طلاق کا لفظ اس کے منہ سے نکلا تو پھر یہ تیسری طلاق ہو جائے گی، اس میں اس مرد کو رجوع کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، 2 طلاقوں کا تو ذکر ہے، تیسری کا ذکر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او تصریح بإحسان میں ہے، یعنی 2 کے بعد تیسری 2 تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا اور اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی عورتوں کو روکے نہ رکھو تاکہ انہیں دیے ہوئے مال میں سے کچھ لے لو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کرو، یا تو بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے یا پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا اگر ساتھ نبھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح رخصت کر دو، او تصریح بإحسان، تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ معروف طریقے سے مراد معروف طریقہ وہ ہوتا ہے جسے ساری دنیا ٹھیک کہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہر معاشرے کے اندر ایک طریقہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اسے معروف کہتے ہیں۔ فرمایا، نیک اور معروف طریقے سے زندگی گزارو، اگر نہیں تو بہت خوبصورتی سے جدا ہو جاؤ، اور تصریح بإحسان، بہت خوبصورتی سے جدا ہو جاؤ۔ خوبصورتی سے جدا ہونے کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ کہ وہ بد اخلاق تھی یا بد کردار تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری نبھ نہیں سکی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شادی کی، جب اس کی طلاق کے بارے میں سنا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، لم توفقی، مجھے نبھانے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو اس کا یہ جواب سن کر خوشی ہوئی کہ یہ ہے سرحوہن بمعروف، کہ انہیں رخصت کرو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے عیب دیکھے، دوسروں کے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جب تم نے طلاق دے دی، یعنی تیسری طلاق دے دی، تو جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں اپنی بیوی کی صورت میں دیا ہے، جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں اپنی بیوی کی صورت میں دیا تھا وہ اس سے واپس لو، یعنی حق مہر وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً زیور، کپڑے وغیرہ جو خامد اپنی بیوی کو تحفتاً دے چکا ہے، وہ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ تحفہ ہدیہ تو ویسے بھی واپس لینا جائز نہیں ہے کسی کو بھی دے کر۔ ایسا ہدیہ واپس لینے والے کے فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی جو قے کر کے پھر اسے چاٹ لے۔ صحیح بخاری۔ طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں جو اس نے اپنے بیوی کو تحفہ دیا تھا، رخصت کرتے وقت مزید کچھ دینے کی بجائے اس سے پہلے تحائف کا بھی مطالبہ کرے۔ سورۃ نساء میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم نے سونے کا ڈھیر یعنی قنطارن دیا ہو تو وہ بھی واپس نہ لو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں عبادات کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صرف حکم دیا ہے، اس کی تشریح و توضیح نہیں فرمائی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ نے عبادات کا معاملہ اپنے پیارے نبی کے ذمے لگا دیا کہ وہ سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، لیکن معاملات، تجارت، معاہدے، قرض دینے لینے، معاہدہ لکھنے کا طریقہ، نکاح، طلاق، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پڑھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تشریح و توضیح فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں معاملات کی تشریح ہے،
عبادات کی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم میں زیادہ معاملات جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ معاملات میں کھرا ہونا، صادق اور امین ہونا، دوسروں کے حقوق تلف نہ کرنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ صرف اس صورت میں دیا ہوا مال شوہر واپس لے سکتا ہے جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ بحدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکو گے تو دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیہ میں دے دے۔ یعنی ایک صورت میں طلاق کے عوض مرد کو کچھ لینے کی اجازت دی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو جائیں کہ ان کے درمیان صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکے، اور عورت کی طرف سے شرعی حدود کے مطابق حقوق زوجیت ادا کرنے کی کوئی توقع باقی نہ رہے، تو اس صورت میں جائز ہے کہ عورت مرد کو کچھ مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ طلاق کی اس صورت کو شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری کی بیوی، جس کا نام جمیلہ تھا، جو عبداللہ بن ابی منافق کی بہن تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ یہ تاریخ اسلام میں یہ پہلا خلا تھا۔ صحیح بخاری۔ اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو تجاوز کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احکام خدائی قانون ہیں جو سب لوگوں کے لیے شرعی قوانین کے طور پر دیے گئے ہیں۔ ان میں غریب و امیر، شریف و رذیل، عالم و جاہل، بادشاہ اور وزیر کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ان سے کوئی انحراف نہ کرے۔ جو ان قوانین کے خلاف یا ان سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اور آخرت کا وبال جو ہے وہ خود اپنے لیے مول لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کی اجازت کے باوجود آیت کے آخری حصے میں تنبیہ فرما دی ہے۔ کس چیز کی تنبیہ؟ کہ عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے خلا طلب نہ کرے۔ اگر وہ بلا وجہ خلا طلب کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بے سبب طلاق طلب کرے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے خاوند سے خلا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس عورت کو ایک رات کاٹھ کباڑ والے کمرے میں تنہا قیام کرواؤ۔ ایک رات کاٹھ کباڑ والے کمرے میں تنہا قیام کرواؤ۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ اس نے کہا، شادی کے بعد پہلی رات میں نے بہت پرسکون گزاری ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے خلا کی۔ خلا کی عدت تفسیر القرآن میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے، یعنی 3 حیض مثل طلاق ہے، یعنی خلا مثل طلاق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے۔
ابو داود اور ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ فقہی مسائل ہیں۔ فقہی مسائل کا مکمل گہرائی جو ہے وہ علماء فقہ ہی اس کو صحیح طور پر جانتے ہیں، مفسرین کا یہ کام نہیں ہے۔ صرف آیات کو سمجھانے کی حد تک اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن فقہی مسائل کے صحیح علم کے لیے علماء فقہ سے رجوع کیا جائے، وہ اس چیز پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق دے دے، تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اور مرد اس کو طلاق دے دے، یعنی اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت کر لیں، کہ وہ دوبارہ رجوع کریں یا دوبارہ نکاح کریں۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ آیت نمبر 230 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد عدت میں مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی تو 2 طلاقوں تک تو معاملہ طلاق رجعی کی صورت میں رہے گا، لیکن اگر عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب مرد رجوع نہیں کر سکتا۔ اب وہ اس سے نہ تو رجوع کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے 5 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلے شوہر سے عدت پوری ہو جائے، تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر سے عدت پوری ہو جائے۔ نمبر 2، عدت کے بعد وہ کسی دوسرے شخص سے شرعی نکاح کر لے۔ نمبر 3، جس دوسرے شخص سے شرعی نکاح کیا ہے اس شوہر سے اس کی صحبت صحیحہ ہو جائے۔ نمبر 4، پھر یہ دوسرا شخص جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 5، دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت پوری ہو جائے۔ اگر ان 5 میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو پہلے شوہر سے نکاح جائز نہ ہوگا، یہ حلالہ کہلاتا ہے۔ اور دوبارہ نکاح کرتے ہوئے دونوں کو یہ گمان غالب ہو کہ ہم دوبارہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے حقوق زوجیت میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ شریعت اسلامی میں باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے سے حلالہ کے ارادے سے نکاح کرنے کو جائز نہیں کہا گیا۔ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں ادھار لیا ہوا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ ملعون ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی، اس کے بھائی نے اپنے بھائی سے کہے بغیر از خود اس ارادے سے اس سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو کیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہم تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو،
بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا۔ آیت نمبر 231 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت۔ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ آیت نمبر 231 میں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو جب تک لوٹا لینے کا حق تمہارے پاس ہے، یعنی ابھی تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور عدت بھی نہ ختم ہوئی ہو، تو اگر مرد عورت کو اپنی زوجیت میں واپس لینا چاہے تو شرافت اور عزت سے دوبارہ لوٹائے، اور اگر تعلق ختم کرنا چاہتا ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد عزت اور شرافت سے رخصت کرے، ورنہ جو لوگ حق تلفی کرتے ہیں محض ستانے کے لیے عورت سے دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو عورت کی حق تلفی کا وبال وہ اپنی گردن پر رکھتے ہیں اور عذاب آخرت مول لیتے ہیں۔ وہ عورت پر نہیں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نومولود زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کا وکیل بنے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو ایک عاقل و بالغ عورت پر ظلم کا حساب کیوں نہیں لے گا؟ یہ اسلام کا حسن ہے کہ معاملات میں حسن معاملہ کی تاکید کرتا ہے۔ جو دین طلاق کی صورت میں سرّحوہن بمعروف کی تاکید کرتا ہے کہ رخصت کرو بھلے طریقے سے، جو دین طلاق کی صورت میں سرّحوہن بمعروف کہ رخصت کر دو بھلے طریقے سے کی تاکید کرتا ہے، وہ دین عورت کو بسانے کی صورت میں کتنا حسن معاملہ چاہتا ہوگا۔ اسلام کے اکثر طرز حیات میں احسان ہے، ہر جگہ قانونی موشگافیاں نہیں ہیں۔ اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی خواہش اور اپنی پسند کے مطابق موڑ لینا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعری قبیلہ پر ناراض ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری نے حاضر خدمت ہو کر سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کر لیا۔ یاد رکھو مسلمانوں کی یہ طلاقیں نہیں ہوتی، عورتوں کو عدت کے مطابق طلاق دو۔ سورۃ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تاکید فرمائی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طلاق ہو گئی۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بطور دل لگی کہ یہ کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طلاق دے یا غلام آزاد کرے یا نکاح کرے یا کروائے، خواہ وہ پختگی کے ساتھ کرے خواہ وہ ہنسی مذاق میں کرے، وہ سب ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تم پر نعمت کی کہ میں نے اپنا رسول بھیجا، تمہیں ہدایت دی، دلیلیں نازل فرمائیں، کتاب اور سنت سکھائی، احکام نازل فرمائے، حکم دیا، منع فرمایا۔ ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو، حکم دیا اور منع فرمایا۔ لہٰذا مسلمانوں، ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانے کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، اور اس ظلم کا سارا الزام وہ اسلام پر دے دیتے ہیں۔ اسلام نے تو اتنا مہذب طریقہ سکھایا ہے کہ صبر کے ساتھ 3 ماہ تک سوچ لو طلاق دینے سے پہلے، مگر ہم کیا کریں کہ ہم نے اسلام کے احکام جاننے کے لیے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کی رہنمائی کی بجائے ہم فلموں، ڈراموں، ناولوں سے اسلام کا طرز زندگی سیکھیں گے تو گمراہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی دفعہ ایک ہی جھٹکے میں طلاق جائز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے واضح احکام کیوں دیتا؟ آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق شوہر سے، جب کہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے۔ ذالک یؤذ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی طریقہ ہے جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ عمدہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں عورت کے ولی کے لیے طلاق کی مزید آئینی وضاحت کی گئی ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے، 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں مگر تیسری نہ دی ہو اور عدت گزر جائے تو طلاق تو ہو جائے گی، اور مگر عورت اگر اپنے پہلے خاوند سے اور دونوں اپنی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نہ روکو۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ حدیث بیان کی گئی کہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دی، مگر رجوع نہ کیا یہاں تک کہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا، جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے۔ میں نے غیرت اور غصہ کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی بہن کا نکاح اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالکم یوعظ بہ، تمہیں یہ نصیحت اور واعظ کی جاتی ہے کہ جنہیں احکام شریعت پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہو، انہیں چاہیے کہ ان کی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، شریعت کا اتباع کر کے انہیں ان کے خاوندوں کے نکاح میں دے دینا، اور اپنی وہ حمیت و غیرت جو خلاف شرع ہو
اسے شریعت کے ماتحت کر دینا چاہیے، یہ تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یعنی یہ تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان مصلحتوں کا علم رب کریم کو ہے، تم کو نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کام کے چھوڑنے میں بھلائی ہے۔ یعنی عورت کو نکاح سے روکنے میں وہ پاکیزگی نہیں ہے جو نکاح کروانے میں ہے، اور اگر ایک عورت اپنے پہلے خامند سے نکاح پر راضی ہے تو اس میں وہ پاکیزگی ہے جو دوسری جگہ نکاح کرنے میں نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔